بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. آنے والے 3 سالوں میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی صورتحال کیا ہوگی, لوگوں کے رجحان کیا ہوں گے, بلڈنگز کس طرح بننی ہوگی, پلاٹس کیسے ڈیولپ ہوں گے, اور لوگ جو ہے وہ ان کی افورڈیبلٹی کس معیار پہ ہوگی, اور پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ کیسے ہوں گے, پاکستان کے اندر جو بھی رجیم ہوگی اس وقت وہ کون سی ہوگی اور وہ کیا کر رہی ہوگی, اور پاکستان جو ساؤتھ ایشیا کے اندر جو پاکستان کی اس وقت پوزیشن ہے اور جس طرح سے پاکستان کی جو خطرات ہیں ان سے پاکستان کیسے نکلے گا, اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. دراصل ایک نیا ایسا مائنڈ سیٹ ابھرا ہے پاکستان کے اندر, چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو, ان کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال ان کو سمجھ آئی ہے. پھر جو بھی شعبے ہیں, جیسے ریئل اسٹیٹ کے اندر کام کس طرح سے ہوتا ہے, 3-4 سالوں میں آل ٹوگیدر کام ہی چینج ہو گیا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو کبھی مارکیٹ ان کی وجہ سے چلتی تھی, ان کے ہاتھ سے گیم جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس وقت لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس ہے کہ ہم کیونکہ یہ پراپرٹی ویژن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مختلف ویڈیوز بناتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جب ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے اوورسیز پاکستانی سے, لوکل لوگوں سے, تو وہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بہت جاننا شروع ہو گئے ہیں. ان کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا کہ آنے والے ٹائم میں صورتحال کیا ہوگی. اس میں وجوہات بہت ہیں. پاکستان کے اگر ہم سواٹ انالیسس کریں پاکستان کا کہ تھریٹ کیا ہے پاکستان کو, اپرچونٹی کیا ہے, اور ویکنس کیا ہے, اور یہ سارا چیز جو ہم کریں نا, اور تھریٹس کیا ہیں جی, تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس اب آنے والے ٹائم میں اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی حکومت ہے یا جس طرح سے حکومت یہ چینج کی گئی, جس کے اوپر لوگوں کا جو ریاکشن آیا, یہ بہت حوصلہ افزا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے اپنی ملک کی ذمہ داری خود لینا شروع کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولیٹیشنز پچھلے 30 سال سے 35 سال سے حکومت کر رہے تھے, یا ان کے اب خاندان ہیں, تو ان کو وہ والا رسپانس نہیں ہے. پبلک میں وہ جا نہیں سکتے, لوگوں سے مل نہیں پا رہے, کیونکہ لوگوں کے پاس نالج بہت ہے, علم بہت ہے. لوگوں کو دنیا کی خبریں ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ سری لنکا میں کیا ہوا, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان ہم سے مضبوط کس طرح ہوا, یہ ساری چیزیں سمجھ لگی ہیں. اور جو اس ملک کے ادارے ہیں وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے فی الحال, لیکن آنے والے 1-2 سالوں میں وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیں گے, اور وہ اس کو اپنا ایک نیا لاہ عمل مرتب کریں گے, جس کے تحت پاکستان گرو کرے, پاکستان ترقی کرے, اور اس سے کیا کہ ریونیو جنریٹ ہو, پاکستان کو کس سے قرضہ نہ لینا پڑے. یہ ساری صورتحال ہونے والی آنے والے ٹائم میں. آپ کو یاد ہوگا 1991 میں ہندوستان بھی اسی صورتحال کا شکار تھا, لیکن پھر منموہن سنگھ وزیر خزانہ آئے, پھر وہ وزیر اعظم بنے. انہوں نے 5 سے 10 سال کے اندر ہندوستان کی کایا پلٹ دی. اوورسیز پاکستانی جو ہندوستان کے تھے وہاں آئے, تو پاکستان میں بھی اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مخصوص طبقہ ان کو ووٹ کا حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے, ان کو وہ پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو ان اوورسیز سے بہت بڑا تھریٹ ہے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ کیونکہ وہ ترقی یافتہ دنیا میں رہتے ہیں, اور وہاں کے جو حکمران ہیں ان کا طرز زندگی اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کا طرز زندگی جب دیکھتے ہیں تو ان کو بہت بڑا کنٹرڈکشن نظر آتا ہے, بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ رسپیکٹ نہیں کرتے ان پرانے پالیٹیشنز کا, روایتی پالیٹیشنز کا. تو اس کے علاوہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو کہ 65% یوتھ ہے 30 سال سے نیچے, ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو گیا. کبھی ان کو علم نہیں ہوتا تھا, اصل میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, تو وہ بھی ہو گیا. اچھا, اب ہم فرض کریں ریئل اسٹیٹ کی بات کر لیں, تو ریئل اسٹیٹ آلریڈی پاکستان میں اندر خوراک کے حوالے سے زمینوں کی جو کٹائی ہو رہی ہے, جو زمینیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہو رہی ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے, سیریس چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اور کوئی بھی حکومت جو 2/3 اکثریت سے آ گئی, اگر عمران خان کی آ گئی یا کوئی بھی اگر فرض کریں آ گئی, وہ مشکل فیصلے وہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, جو کہ فیصلے دراصل یہ ہوں گے کہ ایک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک پوری پالیسی وضع کی جائے گی کہ ہائی رائز بلڈنگ بنے گی, اور اسلام آباد
لاہور کراچی یہ جو شہر ہیں یہ تو بالکل آپ دیکھ لیجیے کہ دبئی سنگاپور ملیشیا یورپ کی طرح نظر آئیں گے, اور جو ایگریکلچر لینڈ کٹائی کا شکار ہو رہی ہے اس کو روکا جائے گا. اور جب یہ ہوگا تو پھر پاکستان میں بہت بڑے مواقع پیدا ہوں گے. 1 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے پاکستان کے اندر, ان امپلائمنٹ ہے یہاں پہ, لیکن جب یہ پروجیکٹس بنیں گے 1 کروڑ لوگوں کے گھر یعنی اپارٹمنٹ بننا شروع ہوں گے تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, پیسہ لوگوں کو ملنا شروع ہوگا, لوگ پیسہ کمانا شروع ہوں گے, پھر گورنمنٹ کے پاس ٹیکس اکٹھا ہوگا, تو ایک بڑی پازیٹیو صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی. اچھا, اس سارے سینیریو کے اندر جو عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے نا کہ جی یہ اتنے سال سے نہیں ہوا تو اب یہ 2-3 سالوں میں کیسا ہوگا, لیکن دیکھیے ہوتا یہ ہے نا کہ کسی چیز کی بیس بنانے میں ٹائم لگتا ہے. اس کی بیس بن جائے, جو ہماری 70-75 سال سے بیس بن رہی تھی, اب ہمارے جو مڈل کلاس ہے, ہمارا وہ طبقہ جو ہے وہ باشعور ہو گیا ہے. اب وہ کچھ بھی جو ہے نا وہ ماورائے قانون آئین وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا, اور دوسری بات یہ کہ جو اگلی جنریشن ہے وہ ان میں بہرحال لوگ کمپیٹنٹ ہیں, وہ بڑے کلیئر ہیں, وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, کیونکہ ان کی جو برتھ ہوئی ہے نا, ان کی پیدائش ہوئی ہے نا, وہ ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں ہوئی ہے. جو ہم لوگ تھے جو آج سے 40 سال 50 سال پرانے ہیں, ان کا وہ یہ والا صورتحال نہیں تھی. تو جب یہ ٹیکنالوجی کے ان کے ہاتھ میں ہے تو ایک 5 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ جو ہے وہ کوئی بھی انفارمیشن کو وہ نکال سکتا ہے اور وہ اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں کیونکہ جتنا اس وقت بظاہر مہنگائی ہے, بظاہر بے روزگاری ہے, بظاہر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, یہ سارا آنے والے 3 سالوں سے کم از کم 3 سالوں کے بعد یہ صورتحال بہت ہی مختلف ہو جانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پاکستان اکنامک سروے تھا, یہ جو ابھی حکومت جو نہیں آئی ہے, انہوں نے پچھلی حکومت کا نکلوایا تھا, سارے انڈیکیٹر پازیٹیو نظر آ رہے تھے. وہ تو میں نہ مانوں والی بات تھی, لیکن بہرحال انہوں نے چینج کیا اور اس وجہ سے اب ان سے سنبھل نہیں پا رہا. تو پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. دیکھیے اوورسیز پاکستانی 30 ارب ڈالر سے زیادہ بھیج رہے تھے پاکستان سال کا, 35 سے 35 ارب ڈالر کا یہاں ہمارا جو ہے نا ایکسپورٹس کا پیسہ آ رہا تھا. 27-28% ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی جو کہ اب کم ہوئی ہیں. تو یہ جو سارے انڈیکیٹرز ہیں نا, پھر ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ بڑھ گئی تھی, حالانکہ کوئی بہت بڑے اسٹیپس نہیں لیے تھے, اس کے باوجود ٹیکس کلیکشن پازیٹیو ہو گئی. تو یہ بہت بڑے اقدامات ہیں کہ جو پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے کیے ہیں. اللہ کرے ان کو 2/3 اکثریت مل جائے اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کے بعد ایک ہم آہنگی ایک ساتھ شروع ہو جائے اور وہ یہ ساری طاقتیں مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی ہی خوشحالی ہے. اور پاکستان کا جو ٹیک آف ہوگا وہ بہت تیز ہوگا, اور وہ بالکل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور آنے والے ٹائم میں یہ جو پلاٹوں کی بات ہے, جہاں تک آخر میں بات کر کے ختم کرتے ہیں, پلاٹوں کی بہت بہتات ہونے والی ہے. یعنی پلاٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے. سستی زمین آپ لے لیں گاؤں میں جا کے کہیں سے, اس کے اوپر آپ نے سڑک نکالنی ہے, آپ نے جو سیوریج وغیرہ بنانا ہے اور بس آپ نے ڈیلیور کر دینی. یعنی 50 گجر خان میں جا کے اگر 40 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ بک رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا پروفٹیبلٹی ہے اس کے اندر, اور زمین کتنے کی ہوگی اور باقی خرچے کیا ہوں گے اور کتنا بچت ہوگی. تو اور وہاں سے گجر خان سے اگر کوئی اسلام آباد آئے گا تو اس کو تو سوٹ ہی نہیں کرے گا, وہ تو مقامی لوگوں کے لیے ہوگا. اس طرح ہر جگہ پلاٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر مارکیٹ میں آ جائیں گے. لوگوں کو کنسٹرکشن کرنے میں مہنگا لگے گا کنسٹرکشن, کیونکہ کنسٹرکشن مہنگی مزید ہوگی, کیونکہ ہمارا جو انڈسٹریل اسٹیل ہے وہ اسکریپ باہر سے آتا ہے. اس طرح ہمارے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم امپورٹ اورینٹیڈ ہیں, جس وجہ سے کنسٹرکشن کاسٹ مہنگی ہوگی. تو بلڈنگ کے اندر جو لوگ انویسٹ کریں گے آج, وہ 3 سال کے بعد بہت کمائیں گے, بہت ان کا بہت جو ہے نا ان کا پروفٹیبلٹی ہوگی. اور جو پلاٹوں میں انویسٹ کریں گے وہ ان کو پروفٹیبلٹی نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ ابھی پلاٹ بک نہیں رہے اور مزید پلاٹ مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ لوگ اس پہ کام ہو رہا ہے تو وہ مارکیٹ میں آ جائیں گے. اور وہ آسان ہے, پلاٹ سڑک ڈال کے گلی بنا کے دینا آسان ہے, بلڈنگ ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کرنا, اس پہ پیسہ لگانا, اس کو لیویبل بنانا بہت مشکل ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے. تو لہٰذا پلاٹوں کی جو ہے نا وہ آنے والے ٹائم میں ڈسکریجمنٹ ہوگی, اور جو بلڈنگز کے اندر ہے لوگ انویسٹ کرنا شروع ہوں گے. اور پاکستان میں اسی سیکٹر میں ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کا دوسرا سیکٹر ہے, باقی سیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ ان کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے, لیکن میں ایک سیکٹر ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان میں کتنا بڑا پوٹینشیل اور اسکوپ ہے. اور صرف یہاں آخر میں ایک بات کروں کہ یہاں صرف پاکستان میں اندر ایک قانون کی حکمرانی چاہیے, جو کہ ہونے ہی والی ہے, کیونکہ آج کوئی بھی غیر قانونی کام ہوتا ہے نا, سوشل میڈیا پہ خبر آ جاتی ہے کہ 6 کروڑ کا سوئمنگ پول شہباز شریف نے بنا لیا. اب اس نے نہانا تو ہے نہیں, وہ تو بیمار آدمی ہے, لیکن اس کو غلطی کا احساس ہو گیا
کہ بھئی 6 کروڑ کا ادھر بجٹ نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بدل گئے ہیں, یہ نارمس, یہ جو کلچر ہمارا ہے نا بدل جائے گا اور بدل گیا ہے آلریڈی. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ بڑے امپاور ہو جائیں گے اور لوگوں کو جو ہے نا آنے والے ٹائم میں ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا, یعنی آرٹیفیشل طریقے سے. جبکہ لوگوں وہ حکومت چلے گی جو لوگوں کے لیے اقدامات کرے گی, وہ حکومت چلے گی جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, وہ حکومت چلے گی جو لوگوں کو گھر دے گی, وہ حکومت چلے گی جو لوگوں کو ان امپلائمنٹ ختم کرے گی. تو جو سیریسلی کام کرے گی وہی حکومت چلے گی, اور وہ دور انشاءاللہ پاکستان میں جلد آنے والا ہے. پراپرٹی وی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.